خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراع بن عدی بن قعب بن لوئی بن فہر بن مالک۔ اہل عرب عموماً عدنان یا قحطان کی اولاد ہیں۔ عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقدار تھے۔ انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں سے 10 شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا اور ان کے انتصاب سے 10 جدا نامور قبیلے بن گئے، یعنی ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تیم، مخزوم، عدی، جمح اور سمح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد سے ہیں اور عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا چھتر بھی ان پر سایہ افغن تھا۔ تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیغے پیدا ہو گئے تھے اور ہر سیغے کا اہتمام جدا تھا۔ مثلا خانہ کعبہ کی نگرانی، حجاج کی خبرگیری، سفارت، شیوخ قبائل کا انتخاب، فصل مقدمات، مجلس شورا وغیرہ وغیرہ۔ عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ تھے، ان سیغوں میں سے سفارت کے سیغے کے افسر تھے، یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ منافرہ کے مارکوں میں ثالث بھی ہوا کرتے تھے، اور عرب میں دستور تھا کہ برابر کے 2 رئیسوں میں سے کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایا شناس ثالث مقرر کیا جاتا اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے۔ کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں مارکے قائم رہتے۔ جو لوگ ان مارکوں میں حکم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فصاحت اور زور تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزا اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بڑے عالی رتبہ لوگوں کے مقدمات ان کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں جب ریاست کے دعویٰ پر نزاع ہوئی تو دونوں نے نفیل ہی کو حکم مانا اور نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا، اور اس وقت حرب کی طرف سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہے۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، عمرو اور خطاب۔ عمرو معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن ان کے بیٹے زید جو نفیل کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے شخص تھے۔ وہ ان ممتاز بزرگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنے اجتہاد سے بت پرستی کو ترک کر دیا تھا اور مواحد بن گئے تھے، اور ان میں زید کے سوا باقیوں کے نام یہ ہیں: قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل۔ زید جو ہیں وہ بت پرستی اور رسوم جاہلیت کو علانیہ برا کہتے تھے اور ان لوگوں کو دین ابراہیم کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو کر مکہ معظمہ سے نکل گئے اور ہرا میں جا رہے، تاہم کبھی کبھی چھپ کر کعبہ کی زیارت کو آتے۔ زید کے اشعار آج بھی موجود ہیں جن سے ان کے اجتہاد اور روشن ضمیری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان کے 2 شعر یوں ہیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک خدا کو مانو یا ہزاروں کو، جبکہ امور تقسیم ہو گئے، میں نے لات اور عزا سب کو خیر بات کہا، اور سمجھدار آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے، اور قبیلہ عدی اور بنو عبد الشمس میں مدت سے جو عداوت چلی آتی تھی، اور چونکہ بنو عبد الشمس کا خاندان بڑا تھا اس لیے غلبہ انہی کو رہتا۔ عدی کے تمام خاندان نے، جس میں خطاب بھی شامل تھے، مجبور ہو کر سہم کے دامن میں پناہ لی۔ اس پر بھی مخالفوں نے لڑائی کی دھمکی دی تو خطاب نے کچھ اشعار کہے، اس پر بھی مخالفوں نے لڑائی کی دھمکی دی۔ عدی کا تمام خاندان مکہ معظمہ میں مقام صفا میں سکونت رکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق پیدا کیا تو مکانات بھی انہی کے ہاتھوں بیچ ڈالے۔ لیکن خطاب کے متعدد مکانات صفا میں باقی رہے، جن میں سے ایک مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں پہنچا تھا۔ یہ مکان صفا اور مروہ کے بیچ میں تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ڈھا کر حاجیوں کو اترنے کے لیے میدان بنا دیا، لیکن اس کے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبضے میں رہیں۔ خطاب نے متعدد شادیاں اونچے گھرانوں میں کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام حنتمہ تھا، ابن حشام بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس رتبہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا، اسی مناسبت سے ان کو صاحب العنہ کا لقب حاصل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے حشام بھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے، ایک ممتاز آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایات کے مطابق ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے اور ان کی ولادت اور بچپن کے حالات بالکل نامعلوم ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں عمرو بن عاص کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں چند احباب کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتاً ایک غل اٹھا، دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی گئی تھی۔ ان کے سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں، اور کیوں کر معلوم ہوتے؟ اس وقت کس کو خیال تھا کہ یہ جوان آگے چل کر فاروق اعظم ہونے والا ہے؟ تاہم نہایت تفحیص اور تلاش سے کچھ حالات بہم پہنچے جن کا بیان کرنا ناموضوع نہ ہوگا۔ سن رشد کو پہنچ کر ان کے باپ خطاب نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے۔ تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمات انجام دینی پڑتی تھیں، اس کا نام زجنان تھا، جو مکہ معظمہ کے قریب قدید سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھوں سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہو گئے جو شرفاء عرب میں عموماً معمول تھے۔ عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور جو لازمہ شرافت خیال کی جاتی تھی، نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی اور مقرری تھی۔ نسب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں موروثی چلا آتا تھا۔ جاہز نے کتاب البیان والتبیین میں بتصریح لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور دادا نفیل تینوں بڑے نصاب تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ سفارت اور منافرہ میں یہ دونوں منصب موروثی چلے آتے تھے اور ان کے انجام دینے کے لیے انصاب کا جاننا سب سے مقدم امر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاب کا فن اپنے باپ سے سیکھا۔ جاہز نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاب کے متعلق کچھ بیان کرتے تھے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ عکاظ جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا کہ جہاں سال کے سال اس غرض سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کے جوہر دکھاتے تھے، اس لیے وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے تھے۔ نابغہ، زبیانی، حسان بن ثابت، قیس بن سعدہ، خنسا، جن کو شاعری اور ملکہ تقریر میں تمام عرب مانتا تھا، اسی تعلیم گاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت علامہ ابوالعزری نے کتاب الاشراف میں بسند روایت نقل کیا ہے کہ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں پورا کمال حاصل کیا تھا۔ شاہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم ہے، چنانچہ جاہز نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتے تھے۔ قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مصرح شہادت موجود نہیں، لیکن یہ امر تمام مورخین نے بے اتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا، اور یہ منصب صرف اس شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریر اور معاملہ فہمی میں کمال رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کا نہایت عمدہ مذاق بھی رکھتے تھے اور تمام مشہور شعراء کے چیدہ اشعار ان کو یاد تھے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت میں ہی عکاظ کی تعلیم گاہ میں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے
کے بعد وہ مذہبی اشغال میں ایسے محو ہو گئے کہ اس قسم کے چرچے بھی چلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ علامہ بلازری نے بسند لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش کے تمام قبیلے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور ان میں ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہوئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا، اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب ہوا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ خودداری، بلند حوصلگی، تجربے کاری، معاملہ دانی، یہ تمام اوصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے، سب انہی سفروں کی بدولت تھے۔ ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ کسی مورخ نے ان پر توجہ نہیں کی۔ علامہ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے جاہلیت کے زمانے میں عراق اور شام کے جو سفر کیے، ان سفروں میں جس طرح وہ عرب و عجم کے بادشاہوں سے ملے، اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اخبار الزمان اور کتاب الاوسط میں لکھا ہے۔ علامہ موصوف نے جن کتابوں کا حوالہ دیا اگرچہ وہ فن تاریخ کی جان ہے، لیکن قوم کی بد مذاقی سے مدت ہوئی ناپید ہو چکی۔ اس غرض سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا پتہ لگ سکے، مصنف نے قسطنطنیہ کے تمام کتب خانے چھان مارے، لیکن کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ محدث بن عساکر نے تاریخ دمشق میں، جس کی بعض جلدیں مصنف کی نگاہ سے گزری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے بعض واقعات لکھے ہیں، لیکن ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مختصر یہ کہ عکاظ کے مارکوں اور تجارت کے تجربوں نے ان کو تمام عرب میں روشناس کرا دیا، اور لوگوں پر ان کی قابلیت کے جوہر روز بروز کھلتے گئے، یہاں تک کہ قریش نے ان کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا۔ قبائل میں جب کوئی پرخطر معاملہ پیش آتا تو انہی کو سفیر بنا کر بھیجتے۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔